جیسے چیز پیدا کرے بس دا سے واچوم خسته شي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. دوسرا، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اس پر بھی جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. تیسرا، اپنے پیارے محبوب آقائے دو جہاں نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ امت مجھے ملے، میں اس امت کا حصہ بنوں. اللہ نے وہ قبول کیا. موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میں اس امت کا حصہ بنوں. جتنے ائمہ گزرے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، تمام کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس امت کا حصہ بنیں. اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے، تو اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ دین اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا. اس کے بیک اپ پہ، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں گزری ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے محبوب کو چھوڑا ہے. کوئی محبوب، کوئی عاشق اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری خاطر اپنے محبوب کو چھوڑ کر دین پہنچانے کے لیے نکلے ہیں. آج اصحاب بابا میں قبریں دیکھیں، سندھ میں قبر دیکھیں، چائنا میں قبر دیکھیں، تمام دنیا کے ہر کونے میں صحابہ کرام کی قبریں آپ کو ملیں گی. کیوں؟ صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دین کو پھیلاؤ، تو وہ دین پھیلانے کی خاطر نکل چکے. دین پھیلانے کی خاطر انہوں نے نہ دن دیکھی، نہ رات دیکھا، نہ بیوی دیکھی، نہ بچے دیکھے، وہ بس نکل چکے. آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے. وہ کیوں قدر نہیں ہے؟ کہ آج یہ دین ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے. آج یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی قربانیاں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی قربانیاں ہیں. اور جو دین کے ساتھ لگ جاتا ہے، جو اسلام کو اپنا لیتا ہے، تو اسلام اس سے چمکاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ آپ کی وجہ سے دین چمک گیا، اسلام چمک گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ دین میری وجہ سے نہیں چمکا، میں دین کی وجہ سے چمک گیا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی قتل کی سوچے کرتے تھے. کوئی ایسا بہادر بندہ نہیں، وہ کہتے تھے میں قتل کروں گا نعوذ باللہ. جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ عمر، لو کان بعد نبی لکان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا. میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتا. وہ عمر. آج یہ دین جب ہمارے تک پہنچے تو یہ بہت مشکلات کی وجہ سے پہنچا ہے. صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس دین کی خاطر ہمارے تک پہنچانے کے لیے، اور الحمدللہ آج ہمیں یہ دین پہنچ چکا ہے. لیکن ہمارے پاس اس دین کی قدر نہیں ہے، اس اسلام کی قدر نہیں ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم دنیا کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں، اتنا کھپ چکے ہیں، اتنا مر چکے ہیں کہ ہم سے آخرت بھول گئی، ہم سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا. آج فیشن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے.
کفار کو خوش کرنے میں ہم اتنے مصروف ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے انگریزوں کی طرح تعلیم کرے، انگریز صحیح ہے، دنیا کی تعلیم فرض ہے، یہ دنیا کی تعلیم اسباب کے ساتھ ہے، اسباب میں آتی ہے ایک حد تک۔ قرآن کو ٹائم دیا جائے، اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف آپ لوگ بھیجو، اسکولوں کی طرف بھیجنا ہے، اسکول کا ایک ٹائم ہے، کالج کا ایک ٹائم ہے، اس کو اپنی ایک سیٹنگ کریں کہ آج نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کیسے دین پر عمل کیا ہے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ لیکن آج دین کی قدر ہمارے دل میں کب پیدا ہوگی؟ جب ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے، تب ہمارے دل کے اندر دین کی قدر پیدا ہوگی۔ اگر ہم ایسے چلتے رہے تو ہمارے اندر دین کی قدر بھی نہیں پیدا ہوگی، اسلام کی قدر بھی نہیں، ہماری زندگی گزر جائے گی، مر جائیں گے۔ تو انسان اپنے روٹین پہ روزانہ کی نمازوں کی جو روٹین ہے، قرآن پڑھنے کی جو ایک ٹائم مقرر کر لے۔ نماز تو 5 وقت الحمدللہ سب پڑھتے ہیں، فرض ہے۔ نماز کے بعد ذکر کرنا، تسبیحات فاطمہ پڑھنا، اسی طرح اپنے اذکار کی طرف توجہ دینا، معمولات کی طرف توجہ دینا، اپنے معاملات درست کرنا، کاروبار درست کرنا۔ ایک چیز 5 روپے کی ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہو 10 روپے کی کر کر، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چیز آپ بیچ سکتے، لیکن اس میں خوبیاں اتنی ہوں۔ ابھی ایک چیز میں خوبیاں 1% ہیں، آپ اس کو 90% بیان کر کے بیچو، یہ چیز پھر حرام میں آئی تھی۔ تو اپنے روٹین معاملات دیکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کیسے کاروبار کیے؟ ان میں بھی امیر لوگ موجود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے بڑے کاروبار یہ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو دیکھا جائے، صحابہ کی روٹین دیکھی جائے، صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے۔ آج ہم دین سے بہت دور ہیں، آج ہم دین سے اسی لیے دور ہیں کہ ہم نے دین کو اپنی ماں کی گود میں دیکھا ہے، کلمہ ہم نے اپنی ماں کی گود میں پڑھا ہے، تو دین میں ہم کیسے آئیں گے؟ انٹری کیسے کریں گے؟ اپنے ہم الحمدللہ اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، دین میں ہماری زندگی تب انٹر ہوگی ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی معمولات پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے معاملات کیے۔ نبی علیہ السلام کے بغیر ان کا وقت نہیں گزرتا تھا۔ آج نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کہاں کہاں دعائیں نہیں کی، ہر جگہ پہ ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے روئے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ہمارے لیے روئیں گے، یا رب امتی امتی کہیں گے، لیکن آج ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وہ وفا کیوں نہیں کی ہم نے؟ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم وفا کیوں نہیں کر رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ تو ہمارے لیے ہر جگہ روتے تھے، اتنی تکلیفیں ہمارے لیے انہوں نے سہی، اتنی تکلیفیں ہمارے لیے سہی کہ کفار طائف میں جب گئے، طائف کا واقعہ سب کو پتہ ہے، تبلیغ کی نسبت سے گئے، انہوں نے اتنے پتھر کھائے ان کے بادشاہوں سے، ان لڑکوں سے، کہ ان کی نالین مبارک جو ہے یہ خون میں چپک گئے سے۔ ساری کائنات کے سردار، اور پھر جس کے لیے دنیا آخرت بنی، اس کے پاؤں مبارک خون سے اتنے وہ ہو گئے لت پت کہ وہ چپک گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں یہ دین پہنچا کے رہوں گا۔ وہ دین پہنچایا انہوں نے، ہر صورت میں ہم تک یہ دین پہنچایا۔ آج ہماری زندگی، ہمارے دل جو ہے، ہماری زندگی کی روٹین، ہمارے دل جو ہے مر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے۔ آج ہمارے دل کیوں مرے ہوئے ہیں؟ بس ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کدھر اور ہوتی ہے؟ نماز پہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے، سوچ ہم کاروبار کی کر رہے ہوں گے۔ نماز پہ ہم یہاں کھڑے ہوں گے، پھر رہے گھر میں ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ ہمارے زندگی میں یہ چیز آئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھتے تھے تو ان کے سر پر کہتے پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے، اتنی نماز ایسے پڑھتے تھے کہ پرندے ان کے سر پہ آگے بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ کے خوف سے نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا خوف ان کے سامنے ہوتا تھا، ان کے آگے جنت ہوتی تھی، جہنم ہوتی تھی۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز اس طریقے سے پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھو یہ میں پولیس رات کے پل پہ کھڑا ہوں، یہ کیا پتہ میری زندگی کی آخری نماز ہو؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ زندگی کا کچھ پتہ چلتا ہے؟ کچھ نہیں پتہ چلتا۔
نواسا زندہ ہوتا ہے، نانا چلا جاتا ہے، پوتا زندہ ہوتا ہے، دادا چلا جاتا ہے، دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. کہتے ہیں ہم زندگی میں آئے تو ترتیب سے ہیں لیکن جائیں گے بے ترتیب. تو لہٰذا اپنی آخرت کو سنوارو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. جو ابد الآباد جگہ ہے اس کو سنبھالنا چاہیے. کہتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں آنی، موت کو بھی موت آ جائے گی. تو یہاں تو ہمیں موت آئے گی 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں، کسی ایک لمحے میں ہمیں موت آ جائے گی. لیکن وہاں تو ہمیں موت نہیں آنی نا، وہاں تو ہمیں موت نہیں آنی. وہاں جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب کی جگہ ہے. جس نے یہاں پہ نبی علیہ السلام کو بچانا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا ہے، طریقوں کو اپنایا ہے، تو اس کو وہاں پہ آسانی ہوگی. قبر میں نبی علیہ السلام کی پہچانے میں آسانی ہوگی. نبی علیہ السلام ادھر اس کی شفاعت کریں گے، اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جنت میں اس کا پڑوس نصیب ہوگا. تو کتنے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو. یہ تب نصیب ہوگی جب میں اس کی سنت کو اپناؤں گا. یہ تب نصیب ہوگی جب میں اس کی زندگی کو اپناؤں گا، زندگی کو اپنانے کی کوشش کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، خود بھی نیک کام کروں گا، دوسروں کو بھی نیک کاموں پہ لاؤں گا، خود بھی ذکر کروں گا، دوسروں کو بھی ذکر پہ لاؤں گا. یہ میری زندگی کا حصہ ہوگا، یہ روٹین ہوگی. تو قبر جو ہے، قبر ایک کوئی عام سی جگہ نہیں ہے، قبر کا عذاب ہے. آگے قبر میں جو قبر، یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغیچوں میں سے یا ایک باغ ہے یا گڑھوں میں سے، جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. کہتے ہیں جب بدبخت بندہ، گنہگار بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، کیا کہتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ بدبخت ہو تم، آج تک دنیا میں جتنے لوگ گزرے ہیں اس میں سب سے برے مجھے تم لگتے ہو. آج تم میرے پیٹ میں آئے ہو تو میں تمہیں اپنا سلوک بتاؤں گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی. تو وہ قبر اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، اس پہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. اور جب ایک نیک بندہ، اللہ کا ولی بندہ، جس نے دنیا میں نمازوں کا اہتمام کیا ہو، قرآن پڑھا ہو، لوگوں کو خیر پہنچائی ہو، وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا ہو، جس نے نبی علیہ السلام کی شریعت کو اپنایا ہو، جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کیا کہتی ہے؟ آج تو میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے سلوک دیکھنا، دنیا میں جتنے لوگ چل رہے ہیں اس میں سب سے افضل تو ہے، اس میں سب سے افضل تو ہے. آج جب تو نے اپنے پہ دنیا میں سختی گزاری ہے، آج دنیا میں تو نے، جب کل تو نے دنیا میں سختیاں گزاری ہیں، پریشانیاں گزاری ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. آج تم میرا حسن سلوک دے گا تو قبر اس کے لیے کھل جاتی ہے. جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر اس کے لیے کھل جاتی ہے. وہ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اس پہ ہوائیں آتی رہتی ہیں، وہ سویا رہتا ہے. جب کہتے ہیں نیک بندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو ابھی 2 منٹ بھی نہیں سوئے، حالانکہ ان پہ ہزاروں برس گزرے ہوں گے. تو آیا اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے نا کہ آج ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو کتنا اپنا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آج ہم نے مال کو اپنا وہ بنایا ہوا ہے، اپنے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ یاد رکھیں، دنیا جو ایسی چیز ہے نا کہ فرعون کی نہیں ہو سکی، قارون کی نہیں ہو سکی. آج تک قارون کا خزانہ سمندروں میں ملتا ہے، مچھلیوں کے پیٹوں میں ملتا ہے. یہ دنیا قارون کی نہیں ہو سکی، یہ میری اور آپ کی نہیں ہو سکے گی. یہ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں تم میرے آگے جھک جاؤ میں تمہارے آگے دنیا جھکا دوں گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم میرے آگے جھکو میں تمہارے آگے دنیا جھکا دوں گا. لیکن آج ہم دنیا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے نہیں جھکے ہوئے. آج ہمیں چاہیے ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. تو اپنے ہر وقت مال کی محبت دل میں، پیسہ پیسہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ یاد رکھے جو شخص دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے. دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، دنیا بھاگتی رہتی ہے اس کے پیچھے. یہ سوچتا ہے میں نے آج 10,000 کمائی، یہ کیا وہ کیا. دنیا بھاگتی رہتی ہے، بھاگتی رہتی ہے، بھاگتی رہتی ہے. آخر حتیٰ یہ دن آ جاتا ہے، ملک الموت آ جاتا ہے، بس روح قبض ہو جاتی ہے. بس پھر نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. دنیا نے تو اپنے پیچھے بگانا ہے.
لیکن دنیا کو اگر آپ نے سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے دنیا آپ نے کرنی ہے، یہ نہیں کہ کاروبار کرنا ہے، مال اپنا کرنا ہے، پیسے کمانے، روزگار کرنا ہے، ہر کچھ کرنا ہے، لیکن معاملات سیٹ کر کے کرنا ہے، دوسروں کا حق نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں حقوق اللہ معاف کرتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ کیا معاف نہیں کرتا؟ حقوق العباد میں معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارے حقوق العباد کیسے ہیں؟ ہم تو جب کاروبار پارٹنر بنتے ہیں، پارٹنر سوچتے ہیں کہ اگلے کو کیسے نقصان دے، اس سے زیادہ گھٹا میرے اندر ہو، بس مجھے فائدہ ہو، مجھے فائدہ ہو، اس کو فائدہ نہ ہو۔ آج ہمارے کاروبار اس طریقے سے چل رہے ہیں، تو ہماری روزمرہ کی روٹین کیا ہے؟ بس پیسہ کمانا اور پیسے کو لے جانا گھر، نہ حلال کو دیکھنا نہ حرام کو دیکھنا۔ یہ تو ہمیں خسارے کی طرف یہ زندگی لی جا رہی ہے، دنیا ہمیں دوڑے دے رہی ہے اپنے پیچھے، ہم سمجھ رہے نہیں ہیں۔ جب دنیا سے نکلیں گے، اللہ کو تھوڑا وقت دیں گے، بس رات کو سونے سے پہلے، میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے بس اتنا سوچ کے سویا کرو کہ میں نے آج میری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس میں 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں نے نیند کی، آرام کی، اس کو نکال کر آج میں نے کتنے نیکی کے کام کیے اور کتنے برائی کے کام کیے۔ اگر ہماری نیکیاں گناہوں پر غالب ہیں، برائیوں پر ہماری نیکیاں غالب ہیں، تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں، اور اگر ہماری برائیاں نیکیوں پر غالب ہیں تو ہم خسارے میں چل رہے ہیں، ہم خسارے کی طرف رواں ہیں۔ تو آج اپنا عزم کر لیں کہ آئندہ سے ہم نے اپنے معاملات سیٹ کرنے، انشاءاللہ اپنے معاملات ہم نے سیٹ جاری رکھنے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا، دل کو صاف کر کے سونا ہے، بالکل شیشے کی طرح۔ جس نے زیادتی کی ہے، یا اللہ بس میں نے معاف کر دی اسے، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو، کیا پتہ صبح آنکھ کھلے نہ کھلے، بندہ مر جائے، بس سب کو معاف کرو، دل کو بڑا کرو، جو آپ کے پیچھے برا بولتا ہے اس کو بھی دعا دو، جو آپ کے پیچھے نیکی اچھی باتیں کرتا ہے اس کو بھی دعا دو، سب کو دعا دو، سب کا اچھا سوچو، سب کا فائدہ سوچو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ دنیا میں دروازے کھولے گا، رزق بھی آپ کے لیے آسان کرے گا، اور آپ کے لیے آخرت بھی آپ کی آسان رہے گی۔ آخرت میں حساب کتاب جو ہے آپ کے لیے آسانی طریقے سے آپ جنت میں چلے جاؤ۔ تو آج ہم لوگوں نے عزم کر لینا ہے کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کرنا۔ ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن جب انسان ایک بزرگ فرما رہے تھے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا دوبارہ گناہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت اس کی دوبارہ گناہ کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ سچے دل سے آیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے وہ سچے دل سے ایک خلوص نیت سے آیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں اپنی ماں کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے ہم سے۔ تو آج ہم نے بس یہ کر دیں، اللہ بس ہم نے گناہ نہیں کرنا، اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہتے ہیں میں نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں نیتوں پر فیصلے کروں، تمہاری نیت ٹھیک ہے تو میں تمہیں چلاؤں گا، تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر تمہارا راستہ جتنا صاف ہو، نیت ہماری ٹھیک نہ ہو تو ہم صحیح راستے پر چل بھی رہے ہوں گے لیکن ہم نہیں چل سکیں گے۔ تو آج اللہ کا دین، ہمیں اللہ نے بہت بڑا دین دیا ہوا ہے، اسلام دیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت دی ہوئی ہے، اس پہ پابندی کریں گے، عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پہلے مجھے پھر آپ لوگوں کو۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمد۔